وہ کون تھا؟ ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، مگر پھر خیال آیا کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور اسے نہیں بتاتے کہ ہم کون ہیں۔ ارے بے وقوف، بات تو سنو! ایک لڑکا بڑی بے تکلفی سے بولا اور اس نے ہمارے کندھے پر ایک ہاتھ بھی جڑ دیا۔ ہم اس کی اس بے تکلفی پر بے حد جھلا گئے، کیونکہ جہاں تک ہماری یادداشت کا تعلق تھا، ہم نے آج سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ایک بار پھر ہمارا کندھا ہلاتا ہوا بولا، کیا ہونکوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ تم بھی گھامڑ کے گھامڑ ہی رہے۔ ہم اس کی جرت پر حیران تھے۔ 2 ہی منٹ میں کسی کو اتنا بے تکلف ہوتے ہوئے ہم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اب کچھ پھوٹو گے بھی یا لگاؤں کراٹے کا ایک ہاتھ؟ اس نے گویا ہمیں دھمکی دی۔ ہم نے سوچا کہ اس بیچارے کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اسے صاف طور پر بتا دیں کہ ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، مگر پھر خیال آیا کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور اسے نہیں بتاتے کہ ہم کون ہیں۔ ارے اللہ کے واسطے کہیں سچ مچ کراٹے کا ہاتھ نہ مار دینا، ہم نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، رہے نا آخر ڈرپوک کے ڈرپوک، تمہارا منہ کھلوانے کے لیے میری ہمیشہ کی یہ ترکیب کارگر رہتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ہم اپنے اس نئے خطاب سے چڑ گئے۔ اب کچھ بکو گے بھی یا یوں ہی شور مچاتے رہو گے؟ ہم نے قدرے شوخی سے کہا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں، اللہ کا فضل ہے، ہم نے اس کے پہلے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ اور ببلو کیسا ہے؟ اب تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا، ماشاءاللہ پہلے تو بڑا شریر تھا، اب اس کی شرارتوں میں کچھ فرق آیا کہ نہیں؟ یقیناً یہ ببلو جس کی نظر میں ہمارا بھائی ہوگا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ ہم اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ بہرحال اس کو کوئی تسلی بخش جواب دینا تھا، اس لیے ہم نے کہا، ماشاءاللہ اب تو کافی بڑا ہو گیا ہے، شرارتیں تو اس کی اس وقت سے کم ہو گئی ہیں جب سے ہم نے اسے اسکول میں داخل کرایا ہے۔ اسکول میں؟ کیا کہہ رہے ہو بھائی ببن؟ کیا بکری کے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا؟ وہ چیخ کر بولا۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ ببلو ہمارا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ بکری کا کوئی بچہ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری معلومات میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ہمارا نام ببن ہے، حالانکہ اس قسم کا نام ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو تم بکری کے بچے کا پوچھ رہے ہو؟ دراصل ہم چھوٹے بھائی کو بھی ببلو کہتے ہیں نا، میں سمجھا تم اسی کی بات کر رہے ہو۔ ویسے وہ بھی اچھا ہے، اب اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا ہے، البتہ ٹکرے مارنے لگا ہے، نامعقول کہیں کا۔ خیر بچے کہاں، اس بقرہ عید پر اس کا نمبر ہے، ہم نے تفصیل سے جواب دیا۔ ارے ہاں، سنا تھا تمہارے چچا کو دل کا دورہ پڑا تھا، اب کیسے ہیں؟ ہم سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ہمارے والد بھی ہماری طرح اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ ہیں، اس لیے چچا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہیں۔ ڈاکٹر جسے دل کا دورہ سمجھتے تھے، وہ دراصل گیس کی تکلیف تھی۔ اس نے تیزی سے ہنکارا بھرا، پھر بولا، سب سے اہم بات تو پوچھنے سے رہ گئی، تم نے میٹرک اب بھی پاس کیا یا نہیں؟ ہم سوچ رہے تھے کہ میٹرک تو ہم نے 2 سال پہلے ہی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا، پھر اس قسم کے اہمکانہ سوال کا کیا جواب دیں؟ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ پھر بولا، 4 بار تو تم نے میرے سامنے امتحان دیا تھا اور فیل ہو گئے تھے، جبکہ تمہیں کئی بار سمجھایا بھی تھا کہ کبوتر بازی سے باز آ جاؤ، مگر تم نے کسی کی نہ مانی۔ اگر میٹرک پاس کر لیا ہوتا تو اب تک کسی دفتر میں بابو لگ چکے ہوتے، اگر پاپا کا تبادلہ پنڈی نہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور ٹھیک کر دیتا۔ یہ بات بھی ہمارے لیے کسی طور پر دھماکے سے کم نہیں تھی کہ ہم 4 بار میٹرک کے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی کبوتر بازی کی وجہ سے۔ ہم تو ہمیشہ دوستوں کو منع کرتے ہیں کہ کبوتر بازی نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر زاہد کو ہم ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے، مگر یہ لڑکا عجیب تھا، ہمیں کبوتر باز بنانے پر تلا ہوا تھا اور بابو دیکھنے کا خواہش مند تھا، جبکہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے بھی ملازمت نہیں کی تھی۔ سخت غصہ آیا، جی چاہا کہ صاف صاف اور کھری کھری سنا کر چلتا کر دیں، لیکن پھر خیال آیا کہ جب اتنی دیر تک اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ببن نہیں بلکہ مسرور ہیں، تو پھر اب چند لمحوں کے لیے کیوں اس کا دل توڑا جائے۔ بس یہ سوچ کر ہم نے کہنا شروع کر دیا، بھئی کبوتر بازی تو میرا محبوب مشغلہ ہے، بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رہا میٹرک کا سوال تو وہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا، ہم نے نہایت بے پرواہی سے کہا، جیسے میٹرک نہ ہوا کوئی کھانے کی چیز ہوئی کہ اب نہ کھائی تو کچھ عرصے بعد کھائی۔ اس یہ سن کر اس نے کہا، چلو مرضی ہے تمہاری، اچھا ایک مشورہ تو دو، اسکول کے زمانے میں ہم تم سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں کہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم نے نہایت فیاضی سے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھائی جان نے 3-4 بلیاں پال رکھی ہیں،
मैं चाहता हूं कि किसी तरह उन्हें निकाल बाहर करूं, मगर भाई जान दरवाजे वगैरह बंद कर जाते हैं। तुम कोई तरकीब बताओ कि बिल्लियों को भगा सकूं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, तुम खिड़कियां खोल दो, बिल्लियां खुद भाग जाएंगी, हमने कहा। उसने बेजारी से कहा, यही तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं खिड़कियां खोल दूं तो मेरे मुश्किल से जमा किए हुए 200 कबूतर उड़ जाएंगे। कबूतर और तुम? अरे तुम तो अभी मेरी कबूतरबाजी की मुखालफत कर रहे थे और तुम खुद कबूतरबाज निकले, हमने गुस्से से कहा। तुमने मैट्रिक नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें मना कर रहा था। मेरे पास पिंडी में करने को कोई काम न था, इसलिए कबूतर पाल लिए। खैर छोड़ो इस बहस को, ये बताओ कि स्कूल के बाहर खड़े रहने वाले लालू की चाट और पकौड़ियां याद हैं? उसने हमें माजी याद दिलाने की कोशिश की। हम अगर इसको जानते होते तो लालू चाट वाले को भी जानते, लेकिन खैर हम तो इसका भरम रखे हुए थे। अरे भला इस चटखारादार चाट को कौन भूल सकता है, उसकी मज़ेदार पकौड़ियों का जायका मैं तमाम उम्र नहीं भुला सकता, हमने चटखारा लेते हुए कहा। और इस तरह उसकी इस बात पर भी उसका दिल रख लिया। तुम्हें चाट याद है तो वो 75 रुपए भी यकीनन याद होंगे, जो मुख्तलिफ वक्तों में तुमने मुझसे उधार लिए थे और उनकी चाट खाई थी। भाई वो पैसे तो मुझे वापस कर दो, उसने बड़े मासूम लहजे में हमसे कहा। और हम आसमान से गिरा खजूर में अटका के तहत बेबस हो गए, क्योंकि अब इस बात से मुकरने की गुंजाइश तो नहीं थी कि हम उसको नहीं जानते और ये कि हम उसके दोस्त बबन नहीं हैं, मगर ये 75 रुपए कहाँ से आन टपके, हम परेशान हो गए। आखिर कुछ सोचकर हमने कहा, जहां तुमने इतने दिन इंतजार किया है वहां 2-4 दिन और सब्र कर लो, मैं तुम्हारी रकम जरूर अदा कर दूंगा। जरूर अदा करोगे ना? क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं, 4 दिन बाद फिर इसी जगह इसी वक्त मिलेंगे। ये कहकर उस लड़के ने हमारे साथ हाथ मिलाया और अपनी राह ली। उसके ख्याल में तो हम उसके हम जमात थे, मगर हम सोचते रहे कि वो कौन था।